اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے دوری اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مراغمہ کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ، اور سعت ان سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی اور فراخی ہے۔ اس آیت میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے اس عمل کے مکمل ہونے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں سے 100 افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو نسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت یعنی رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچ سکا ہو۔ جیسے حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی پس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول، ورنہ مردود ہوگا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہے۔ اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے یعنی دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، غالب احوال کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف بھی خطرات سے خالی نہیں تھا، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، جیسے قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ جیسے کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا۔ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہے، چونکہ بچنا چاہتی تھی اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہو تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو۔ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ کوئی سفر میں بھی چاہے کہ نہیں ہم آسانی ہے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیا جائے پوری نماز، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے رخصت رکھی تو رخصت پر عمل کرنا پڑے گا، رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے. کافر چاہتے ہیں کہ کس طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دے. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اس آیت کریمہ میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. صلاۃ الخوف کے معنی خوف کی نماز اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں تو ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی. مثلا فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن پہلے والا نماز کے لیے آ گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصے کو ایک ایک رکعت پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی 1 رکعت ہوئی. بعض میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائی، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی. اور بعض میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے. دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے. اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا. اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی. حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. مراد یہی خوف کی نماز ہے. اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو. یعنی خوف کی حالت میں نماز اگر تخفیف کر دی گئی، یہ 2 ہی رکعتیں اور اس انداز میں پڑھنا ہے تو باقی تو پوری نہیں ہوئی. تو باقی جو پوری نہیں اس کو کیسے پورا کرنا ہے؟ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے ذکر کرنا ہے اللہ کا. اب آپ سوچئے کہ اس خوف کی وجہ سے انسان نماز میں کمی ہوئی ہے، اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے. تو بتائیے امن کی حالت میں جو نماز چھوڑتے ہیں ان کا کیا ہے؟ امن کی حالت میں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی تلافی کیسے ہوگی؟ وہ کتنے بڑے مجرم ہیں. اس سے مراد جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے. اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم 1 نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے. کچھ لوگ اپنے حساب سے وقت پر پڑھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جس وقت مقرر کی گئی ہے اسی وقت نماز پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. ان باتوں کو یاد رکھ کے اس پر غور کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.